نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ درس ایک مرتبہ پھر روافض کی طرف سے کیے گئے ایک اعتراض کے سلسلے میں منعقد پذیر ہے، انعقاد پذیر ہے، اور آج کا یہ درس جو ہے اس کا موضوع ہے کہ قرآن کریم کی صورتیں ہوں، الفاظ ہوں، آیات ہوں، یہ تمام کے تمام توقیفی ہیں اور ان کی ترتیب من جانب اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ، اپنی ظاہری حیات کے اندر ہی قرآن کریم کی جو ترتیب رکھی تھی، آج امت میں وہی ترتیب متداول ہے اور امت اسی قرآن کریم کو پڑھ رہی ہے۔ اس کے برعکس دجال، رافضی، حسن العیاری نے قرآن کریم کے حوالے سے یہ اعتراض کیا کہ قرآن کریم کا ترتیب نزول اور ہے اور ترتیب قرات جو ہے، تلاوت ہے، وہ اور ہے، اور یہ جو ترتیب تلاوت ہے یہ صحابہ اکرام نے صورتوں کی جو ترتیب تھی وہ اپنے اجتہاد کے مطابق رکھی، یعنی صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ صحابہ اکرام کے اجتہاد سے ثابت ہے۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ قرآن کریم کے اندر صحابہ اکرام کا عمل دخل موجود ہے اس کی ترتیب کے اندر۔ اب یہی آپ اعتراض اس کی زبان سے سماعت کیجئے، پھر انشاءاللہ العزیز اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزول ہے، ایک ترتیب تلاوہ ہے یا ترتیب جمع ہے۔ ترتیب نزول اور ہے، ترتیب جمع اور ہے۔ کیا ترتیب جمع یا ترتیب تلاوہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ آپ کہتے ہو نا، مجھے تعجب ہے کہ آپ نے میری باتیں آپ نے اس پہ توجہ نہیں کی۔ ملاحظہ کریں، میں ایک دو قول آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کے اعلام کی کتب سے۔ یہ کتاب ہے التخبیر فی علم تفسیر۔ آپ نے یہ کتاب نہ دیکھا ہے، نہ آپ کے اساتید نے مدرسے میں، جس مدرسے میں آپ رہتے تھے نا، دن رات، دن کو بھی رات کو بھی، وہاں پر یہ کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ ترتیب تحبیر فی علم تفسیر للسیوطی، چاپ دار العلوم، یہاں پر اس کتاب میں یہ اب ڈر گیا بھائی کہ مدرسے میں کی بات ہو رہی ہے، فوراً ڈر جاتا ہے۔ ترتیب فی الآیہ والسور، ترتیب قرآن کریم کے آیات کی ترتیب اور صورتوں کی ترتیب دیکھو۔ ہاں، پھر شروع ہو گیا بھائی، پھر شروع ہو گیا، مدرسے کی بات آتی ہے ڈر جاتا ہے۔ ہم نے کون سی غلط بات سن لو بھائی؟ آپ ادھر سے حوضہ ذهب قوم کیا کرتے تھے؟ ذهب قوم الى الثانی، کہتے ہیں کہ یا ترتیب آیات اور سور کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا باجتہاد من الصحابہ، یا صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ذهب قوم الى الثانی، علماء کے ایک بڑی جماعت کہتے ہیں یہ صحابہ کا اجتہاد ہے، ترتیب آیات صحابہ کا اجتہاد ہے، اور اس کا دلیل بھی ہے قرآن مجید، ابن عباس کی حدیث بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے پاس ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں بخاری مسلم سے۔ آپ نے اس کی گفتگو کو سماعت کر لیا۔ اب ہم سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے اندر قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب وہی تھی جو آج ہمارے پاس قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے مجمع الزوائد کی ایک حدیث اور نمبر شمار ہے 3649۔ وعن انس وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فلما اصبح قیل یا رسول اللہ ان اثر الوجع علیک بین قال انی علی ما ترون قد قرأت البارحة السبع طوالا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز یعنی تکلیف پائی، جب صبح ہوئی تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت کی خرابی کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر
طبیعت کے خرابی کے آثار ظاہر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے کہ گزشتہ رات میں نے 7 طویل صورتوں کی تلاوت کی۔ یہ جو یہاں پر لفظ آ رہا ہے قرأت البارحۃ السبع طوالا، کہ میں نے 7 طویل صورتوں کی تلاوت کی، یہ 7 طویل صورتیں کون سی ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہے؟ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے مشہور کتاب مباحث فی علوم القرآن، اس کے اندر یہ قرآن کریم کی ان صورتوں کی ترتیب کے حوالے سے گفتگو کریں کہ قرآن کریم کی صورتیں اور آیات کی ترتیب کا معاملہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن کریم کی صورتیں 4 قسم کی ہیں، اور پہلی قسم کے ہے الطوال، 7 ہیں، البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف، اور 7ویں میں انفال اور سورہ توبہ، یہ دونوں شامل ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے اندر ہی صورتوں کی ترتیب اور ان کا نام مشہور ہو چکا تھا، اور اسی ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز میں صورتیں تلاوت فرمائی، اور جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ صورتوں کی طوالت کی وجہ سے جو ہے وہ طبیعت کچھ بگڑ گئی، یعنی ساری رات کھڑے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے 7 طوال کی تلاوت فرمائی تھی، 7 طوال میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ اسی روایت کو امام نحاس اپنی کتاب، امام ابو جعفر النحاس جن کا وصال ہے 338 ہجری میں، آپ اپنی مشہور کتاب الناسخ والمنسوخ کے اندر لاتے ہیں اور کہتے ہیں وَفِيهِ الْبَيَانُ أَنَّ تَعْلِيفَ الْقُرْآنِ عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لا مدخل لأحد فیہ، کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے، اس میں اس چیز کا بیان ہے کہ تالیف قرآن یہ اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اس میں کسی بھی آدمی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آگے چل کے کیا کہتے ہیں اِلَّا الْأَحَادِيثَ الْمُتَوَاتِرَةَ، احادیث متواترہ سے ان کی ترتیب ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ پڑھی ہے، نمازوں میں سورہ ال عمران پڑھی ہے، اور باقی صورتوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان طویل صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ طویل صورتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، ترتیب کے ساتھ موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اب آتے ہیں ہم امام محمد بن عبداللہ ابو بکر بن عربی المالکی کی طرف، جن کا وصال ہے 543 ہجری میں۔ آپ سورہ توبہ کی تفسیر کی ابتدا میں گفتگو کر رہے ان تعلیف القرآن کان منزلا من عند اللہ وان تعلیفہ من تنزیلہ یبینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، کہ قرآن کی تعلیف کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان فرمایا کہ کون سی آیت اور کون سی صورت کس مقام پر رکھنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ترتیب قرآن کے اندر آیات ہوں یا صورتیں ہوں، یہ سب ترتیب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، توقیفی ہے۔ یہ آپ کے پاس اب دوسری جو گواہی ہے وہ آ گئی۔ اس کے بعد ہم آ رہے ہیں امام بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے البرہان، یہ میرے سامنے البرہان ہے۔ البرہان میں امام کرمانی کا یہ قول لے کر آ رہے ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت قول ہے اور بڑا واضح کر رہا ہے اس مسئلے کو۔ تو وہ کہتے ہیں ترتیب السور ہاکذا ہوا عند اللہ فی اللوح المحفوظ علی ھذا الترتیب کان یعرض علیہ السلام علی جبریل کل سنۃ وعرض علیہ فی السنۃ التی توفی فیہا مرتین، کہ صورتوں کی ترتیب یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے جیسا کہ لوح محفوظ میں ہے، اور اسی ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کو رکھا گیا ہے، یہ لوح محفوظ میں جو قرآن کی ترتیب ہے اس کے عین مطابق ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا کرتے تھے۔ ہاں، جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ وہ آخری قرآن کریم کا جو دور کیا گیا اور اس میں جو قرآن کریم کی ترتیب تھی وہی صحابہ کے ہاں ترتیب آگے چلی، اور وہی ترتیب جو تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یکجا کی، اکٹھی کی۔ اب آپ کے سامنے البرہان ہی کا میں دوسرا حوالہ لے کر آ رہا ہوں۔ اسی البرہان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَقَانَ زید، حضرت زید کا انتخاب کیوں کیا گیا؟
حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں کہ وہ قرآن کریم کو یکجا کریں، مرتب کریں. تو آگے لکھتے ہیں وَقَانَ زَيْدٌ قَدْ شَهِدَ الْأَرْضَ الْأَخِيرَةَ وَقَانَ يُقْرِئُ النَّاسَ بِهَا حَتَّى مَاتَ وَلِذَلِكَ اعْتَمَدَهُ الصِّدِّيقُ فِي جَمْعِهِ وَوَلَّاهُ عثمان كَتَبَتَ الْمُصْحَفَ. کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایام آخری میں موجود تھے. آخری عرض کے وقت آپ موجود تھے جب حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا، اور وہ لوگوں کو اپنی وفات تک اسی طریق پر پڑھاتے رہے جیسے کہ حضرت جبریل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار دور کیا. اسی وجہ سے صدیق اکبر نے قرآن کریم کو جمع کرنے کی ذمہ داری میں انہی پر اعتماد کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصاحف کے معاملے میں انہی کو والی مقرر کیا، انہی کو ذمہ دار اور نگران بنایا. تو معلوم ہوا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی وہی ترتیب رکھی تھی جو آخری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا تھا. اس کی ایک اور میں گواہی المستدرک سے لا رہا ہوں. مشہور صحابی ہیں سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت امام حاکم نے اس کو صحیح کہا، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی صحت کو قبول فرمایا ہے، اس کی صحت کا اقرار فرمایا ہے. ان سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کا نمبر ہے 2904، المستدرک ہے. قال اورد القرآن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضات فیقولون ان قراءتنا هذه الارضۃ الاخیرۃ. حضرت سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی مرتبہ قرآن پیش کیا گیا، کئی مرتبہ قرآن کا دور ہوا حضرت جبریل کے ساتھ، اور ہمارا یہ قرآن پڑھنا وہ آخری والی جو قرات تھی، آخری والا جو قرآن کریم پڑھنا تھا اس کے موافق ہے، اس جیسا ہے. تو معلوم ہوا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے اندر قرآن کریم کو پڑھا، جس ترتیب کے ساتھ رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رکھی ہوئی ترتیب پر صحابہ کرام نے بھی قرآن کریم کو یکجا کیا اور قرآن کریم کو پڑھا گیا. اس میں کسی بھی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور حوالے کی طرف. آپ اپنی مشہور کتاب شرح السنہ کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ آپ اسی بات کا اقرار فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان الصحابۃ رضی اللہ تعالی عنہم جمعوا بین الضفتین القرآن الذی انزلہ اللہ سبحانہ وتعالی علی رسولہ من غیر ان زادوا فیہ او نقصوا منہ شیئا. آگے چل کر کچھ تھوڑا آگے چل کر کیا گفتگو فرماتے ہیں؟ فَكَتَبُوهُ كَمَا سَمِعُوا مِن رَسُولِ اللَّهِ مِن غَيْرِ أَن قَدَّمُوا شَيْئًا أَوْ أَخَّرُوا أَوْ وَضَعُوا لَهُ تَرْتِيبًا لَمْ يَأْخُذُوهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُلَقِّنُ أَصْحَابَهُ وَيُعَلِّمُهُم مَا يَنزِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى التَّرْتِيبِ الَّذِي هُوَ الْآنَ فِي مَصَاحِفِنَا بِتَوْفِيقِ جِبْرِيلَ صلوات اللہ علیہ ایاہو علی ذالکا. کہتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن کو بین الدفتین جمع کیا، جسے خدا تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. صحابہ نے اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کی، اس لیے انہوں نے جس طرح قرآن حضور سے سنا اسی انداز پر بلا تقدیم و تاخیر اس کو لکھ لیا، یہاں تک کہ اس کی ترتیب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے. قرآن کی صورتوں کی ترتیب ہو، قرآن کی آیات کی ترتیب ہو، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے. ترتیب کے علاوہ اپنی رائے کو ہرگز دخل نہیں کیا. صحابہ کے اس میں اجتہاد قطعاً داخل نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو قرآن کے نازل شدہ حصوں کو پڑھنے اور تحریر کرنے کی تلقین اسی ترتیب پر فرمائی تھی جو آج ہمارے مصاحف میں موجود ہے، پائی جاتی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کے اندر، حیات ظاہری کے اندر جو قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ترتیب کو تلاوت فرماتے، اسی پر دور ہوا، وہی صحابہ نے اکٹھا کیا، وہی صحابہ اپنے دور کے اندر پڑھ رہے ہیں. اسی کے متعلق محدثین، شارحین اور مفسرین اس طرف جاتے ہیں کہ قرآن کریم کی ترتیب جو ہے وہ صورتوں کے لحاظ سے ہو یا آیات کے لحاظ سے ہو، بالکل توقیفی ہے. پھر اسے اپنی گفتگو کے آخر میں ایک چھوٹا سا بیانیہ دیا، ایک چھوٹی سی بات کہی کہ حضرت ابن عباس کی حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے. میں اس حدیث کا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. ترمذی شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ سورہ انفال ہو یا سورہ توبہ ہو،
ان کی ترتیب اجتہادی ہے، تو یہ اسے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ صحابہ اکرام کے دور کے اندر، صحابہ کی زندگیوں کے اندر یہ بات معلوم و معروف تھی کہ قرآن کی صورتوں کی ترتیب اجتہادی ہے۔ تو یاد رکھیے، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو جواب دیتا چلوں۔ میرے سامنے کتاب ہے مناحل العرفان فی علوم القرآن، یہ شیخ محمد عبدالعظیم زرقانی کی ہے، جن کا وصال 1948 میں ہوا۔ اسی روایت کے حوالے سے جو بات کریں، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابن عباس کی یہ حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے راوی امام ترمذی نے اس کے راوی جو ہیں ان کے متعلق امام ترمذی نے اس کی تخریج میں فرمایا، یعنی حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ یہ یزید فارسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے علاوہ کسی بھی سند سے معروف یہ نہیں ہے۔ یہ یزید کون ہے؟ یزید الفارسی، یہ مجہول الحال ہے، اس لیے اس کی حدیث پر اعتماد نہیں کیا جائے گا جو ترتیب قرآن میں منفرد ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی یہ شخص اس بات کے شبے میں مبتلا نہ ہو کہ یہ یزید ہرمز ہے۔ یہ یزید الفارسی ایک اور شخص ہے جو مجہول ہے، جس کے حوالے سے محدثین کو اس کی توثیق نہیں مل سکی۔ تو ایسے مجہول راویوں کی روایات کی بنا پر قرآن کی موجودہ ترتیب پر، وہ ترتیب جو احادیث متواترہ سے ہم تک پہنچی، کیسے اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ یہ حدیث اس کے تعارض کے سلسلے میں بالکل صحت نہیں رکھتی، اس کی اتنی اہمیت ہی نہیں کہ اس کی بنا پر صحابہ اکرام کے حوالے سے یہ اعتراض داغا جائے کہ قرآن کی صورتوں کی ترتیب جو تھی وہ اجتہادی تھی۔ میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث مبارکہ سے، اس کے بعد امام نحاس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، امام ابو بکر عربی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے امام کربانی کی جو عبارت پڑھی، پھر صحابہ کرام نے حضرت زید بن ثابت پر اعتماد کیوں کیا؟ کیونکہ جو آخری دور تھا اس کی ترتیب حضرت زید بن ثابت سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، اور زید بن ثابت کی اسی ترتیب پر صحابہ کرام جو تھے وہ قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ میں نے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی مسئلہ بیان کر دیا، اور جس حدیث کی طرف اس نے اشارہ کیا اس کی صحت کا معاملہ بھی علامہ زرقانی کے حوالے سے مناحل عرفان جو ہے اس کے حوالے سے میں نے بیان کر دیا۔ امید ہے کہ ہمارے سامعین کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی ترتیب، قرآن کریم کے الفاظ کی ترتیب، آیات کی ترتیب، صورتوں کی ترتیب، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی صحابہ سے یکجا کروا دیا تھا، اور اسی ترتیب کو صحابہ کرام آگے لے کے چلے جو آج امت میں متعارف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔